عقل وہی فتین ہے، نور العلم نور۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہمارا جو سبق ہے ایک نئی فصل ہے جس کا نام ہے بیان حال۔ بیان حال کیا ہے؟ کسی کی حالت کو دیکھ کر حکم لگانا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہوتی ہیں، ان احادیث میں سے کچھ احادیث ایسی بھی ہیں کہ جن کو حدیث سکوتی کہتے ہیں۔ حدیث ایک ہوتی ہے حدیث قولی، ایک ہوتی ہے حدیث فعلی، اور ایک ہوتی ہے حدیث سکوتی۔ حدیث قولی وہ کہ جس میں حضور کا فرمان ہو، جس میں حضور کا حدیث فعلی وہ ہوتی ہے کہ جس میں حضور نے کوئی کام کیا ہو، بنفس نفیس خود کیا ہو۔ حدیث سکوتی وہ ہوتی ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور حضور نے خاموشگی اختیار فرمائی اور اسے اس کام سے منع نہیں کیا، تو یہ بھی حدیث ہی کی ایک قسم ہے جس کو حدیث سکوتی بولتے ہیں۔ اور اسی میں سے فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص، توجہ کیجیے گا، فصل و اما بیان الحال، فصل ہے بہرحال بیان حال، فمثالہ، اس کی مثال ہے فیما اذا رآ صاحب الشرع، کہ جب صاحب شرع نے دیکھا، صاحب شرع یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، امرن کسی کام کو، معاینتاً اس کا معائنہ کیا، اس کو خود دیکھا، ولم ینہا عن ذالک، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو اس کام سے منع نہیں کیا، کان سکوتہ بمنزلۃ البیان انہ مشروع، تو فرماتے ہیں یہ حضور کا خاموش رہنا، حضور کا خاموش رہنا یہ اس بیان کے مرتبے میں ہو گیا ہے کہ یہ کام جائز ہے، یہ کام مشروع ہے، یہ کام جائز ہے۔ بات سمجھے جی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاموش رہنا ہی اس کے جواز کی دلیل ہے۔ آگے چند ایک مثالوں کے ذریعے یہ پوری فصل بیان کریں گے۔ والشفیع اذا علم بالبیع وسکت کان ذلک بمنزلۃ البیان بانہ راد بذلک۔ شفیع، کسی شخص نے کوئی گھر بیچا، اور گھر کا ایک ہے پڑوسی، وہ جو پڑوسی ہے نا، اس کا اپنا جو گھر ہے، اپنے گھر کی وجہ سے جو ساتھ میں گھر بکا ہے نا، اس گھر پر وہ شفے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ باب الشفا آپ نے قدوری میں پڑھا ہوگا، اس میں وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس گھر کو لینے کا میرا حق ہے، اس کو شفیع بولتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ شفیع کو پتا چلا کہ میرے ساتھ والا گھر بک رہا ہے، میرے ساتھ والا گھر بک رہا ہے، اس نے اس کو کوئی مقدمہ نہیں کیا، کوئی بات چیت نہیں کی، کوئی لینے میں اس میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی، تو فرماتے ہیں یہ اس کا خاموش رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس میں شفا نہیں کرنا چاہتا، وہ اس میں شفا نہیں کرنا چاہتا۔ والشفیع اذا علم بالبیع، اور شفیع کو جب بیع کا معلوم ہوا، وسکت، اور وہ خاموش رہا، کان ذالک بمنزلۃ البیان، تو یہ بیان کے مرتبے میں ہے، یہ بیان کے مرتبے میں ہے کہ بانہ راض بذالک، کہ بے شک وہ بندہ اس میں راضی ہے، یعنی اس کو نہ لینے میں راضی ہے، اس کو لینے میں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں والبکر البالغۃ، ایک تیسری مثال آ گئی۔ تیسری مثال یہ ہے
کہ ایک عاقلہ بالغہ عورت ہے. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ عاقلہ بالغہ عورت اگر اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کا نکاح ہو جاتا ہے. اس کا نکاح ہو جاتا ہے. عاقلہ بالغہ عورت کو اس کے ولی نے اس کا نکاح کر دیا. اب یہ عاقلہ بالغہ تھی, اس کو اختیار تھا کہ اس کو قبول کرے یا اس کو رد کر دے. اور جب اس کو پتا چلا کہ میرے ولی نے میرا نکاح فلاں سے کر دیا اور یہ عورت رہی خاموش, یہ عورت رہی خاموش, اس کی خاموشگی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ وہ اس نکاح میں راضی ہے, وہ اس نکاح میں راضی. والبکر البالغہ تھی, اور باقیرہ بالغہ عورت اذا علمت کہ جب اسے معلوم ہوا, جب اس نے جان لیا بتزویج الولی, ولی کے نکاح کرنے کا, کہ ولی نے اس کا نکاح کر دیا. وسکتت عن الرد, اور وہ عورت رد کرنے سے خاموش رہی, اس کو رد نہیں کیا, اس کو جھٹلایا نہیں ہے. کان ذالک بمنزلۃ البیان بالرضا, تو فرماتے ہیں یہ اسی مرتبہ میں ہو گیا کہ وہ اس نکاح میں راضی بھی ہے, والاذن, اور اس کی اجازت بھی ہے. تو اس کا خاموش رہنا یہ بیان بن جاتا ہے, بیان حال, کہ وہ اس میں وہ راضی بھی ہے اور اس میں اس کو اجازت بھی ہے. والمولا اذا رعا, ایک چوتھی مثال آگے. ایک شخص کا غلام ہے, اس نے وہ گیا بندہ مالک بازار گیا, اس نے دیکھا کہ اس کا غلام بازار میں اور خرید و فروخت کر رہا ہے, چیزیں خرید بھی رہا ہے, چیزیں بیچ بھی رہا ہے. اس نے کہا یار کمال کا یہ غلام ہے. اب اس نے جب وہ گھر میں آیا غلام, اس نے اس کو منع نہیں کیا کہ تم یہ کیا کر رہے تھے, تمہیں تو اجازت ہی نہیں ہے, میں نے تو تمہیں کہا ہی نہیں ہے. تو اس آقا کا خاموش رہنا اس بات کی علامت ہے, دلیل ہے کہ اس کا جو غلام ہے اسے تجارت کی اجازت دے دی گئی ہے, اسے تجارت کی اجازت دے دی گئی. فرماتے والمولا اذا رعا عبدہ, مولا نے جب اپنے غلام کو دیکھا, یبیو, وہ بیچ بھی رہا ہے, ویشتری, خرید بھی رہا ہے, فی السوق, بازار میں, فسکت, وہ خاموش رہا, کانا ذالک بمنزلۃ الاذن, تو یہ اس کا خاموش رہنا اس کو اجازت دینے کے مرتبے میں ہے, یہ اس کو اجازت دینے کے مرتبے. فیسیر معذونا فی التجارات, اب وہ جو غلام ہے اس کو تجارت کے اندر اذن ہو گیا ہے, اس کو تجارت کے اندر اس کو اجازت مل گئی ہے, کہ گویا اس کا خاموش رہنا, مالک کا خاموش رہنا, یہ اس اپنے غلام کو اجازت دے رہا ہے, اپنے غلام کو اجازت دے رہا ہے. والمدعی علیہ اذا نقل فی, والمدعا علیہ اذا نقل فی مجلس القضاء. ایک مسئلہ آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص کے کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا کسی معاملے میں, ایک ہے مدعی دعویٰ کرنے والا, اور ایک ہے مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا گیا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے وہ گواہ لاتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, اپنے مقدمے میں اپنے پاس سے گواہ لاتا ہے کہ بھائی میں سچا ہوں, میرے یہ گواہ ہے. اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مدعا علیہ نا وہ قسم اٹھا دے, وہ کیا کر دے, قسم اٹھا دے. اگر وہ قسم اٹھا دے تو معاملہ حل ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے, معاملہ حل ہو جاتا ہے. اب صورت یہ مسئلہ یہ ہے کہ والمدعا علیہ اذا نقل فی مجلس القضاء, مدعی نے تو گواہ نہ پیش کر سکا, مدعی نے گواہ نہ پیش کر سکا, اور مدعا علیہ کو کہا گیا کہ تم قسم اٹھاؤ, مدعا علیہ کو کہا گیا قسم اٹھاؤ. اب اس نے کیا یہ کہ اس نے قسم سے انکار کر دیا, اس نے قسم سے انکار کر دیا. تو اب یہ کہتے ہیں کہ اس کا قسم سے رک جانا, اس کا قسم سے رک جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اوپر مال لازم ہو گیا ہے. یا اس میں جیسے کہتے نہیں ہے اب یہ قسم نہیں اٹھا رہا تو اس کا مطلب ہے جھوٹا ہے, سچا ہوتا تو قسم اٹھا دیتا. صاحبین یہ کہتے ہیں کہ اس کے جھوٹے ہونے کی علامت بن گئی ہے, اس کے اوپر مال لازم ہو جائے گا کیونکہ اس نے قسم سے انکار کیا ہے, اس نے قسم سے انکار کیا ہے. اور ہمارے نزدیک اس وجہ سے اس کے اوپر مال لازم ہوگا کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ سچا جو ہوتا ہے نا, سچا بندہ سچی قسم سے بھی انکار کر دیتا ہے, کہتا ہے قسم کوئی چھوٹی سی چیز ہے, میں اتنے سے مال کے پیچھے قسم اٹھا دوں, یہ مال لے لو, قسم نہیں اٹھاتا میں. بات سمجھے,
تو ہمارے نزدیک بھی اس کے اوپر مال لازم ہوگا، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ وہ جھوٹا ہے، اس وجہ سے کہ وہ سچی قسم سے بھی بچنا چاہتا ہے، سچی قسم سے بھی فرماتے ہیں والمدعی علیہ مدعی علیہ اذا نقالا فی مجلس القضاء، جب قاضی کی مجلس میں جب وہ انکار کر دے، یعنی قسم اٹھانے سے انکار کر دے، یکون الامتناع بمنزلۃ الرضا بلزوم المال، فرماتے ہیں تو اس کا قسم سے رک جانا یہ مال کے لزوم کے بارے میں رضا کے مرتبے میں ہے، بطریق الاقرار، گویا کہ وہ اقرار کر رہا ہے کہ واقعی میں نے دینا ہے، عندہما صاحبین کے نزدیک، وبطریق البذل عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور ہمارے نزدیک تو یہ اس سے بچنے کے لیے، سچی قسم سے بھی بچنے کے لیے خرچ کرنے، یہ اپنی قسم کے بدلے میں وہ خرچ کرنا چاہتا ہے کہ میں قسم نہیں اٹھاتا، میں مال دے دیتا ہوں، تو اس طریقے سے امام اعظم کے نزدیک اس پر مال لازم ہوگا۔ والحاصل ان السکوت فی موضع الحاجت، اب اس پوری فصل کا لب لباب یہ نکلا کہ جہاں پر بولنے کی حاجت ہو، جہاں پر اس جگہ میں بندہ خاموش رہے، اس جگہ میں بندہ خاموش رہے۔ فرماتے فالحاصل ان السکوت فی موضع الحاجت الی البیان، فرماتے حاصل کلام یہ نکلا کہ جہاں پر بیان کرنے کی حاجت ہے اس جگہ میں بندہ خاموش رہے، اس جگہ میں بندہ خاموش رہے، بمنزلۃ البیان، تو یہ بیان کے مرتبے میں ہے، یہ بیان کے مرتبے میں ہے۔ وہ بھی حاضر طریق، اسی طریقے کے اعتبار سے قلنا، ہم نے کہا الاجماع ینعقد بنص البات وسکوت الباقین، کہ ایک مسئلے کے اندر علماء کا اجماع ہوا، لیکن کس طرح اجماع ہوا؟ سارے کے سارے نہیں بولے کہ اجمعنا علی ھذا، ہم نے اس پر اجماع کیا، ایسا بولے نہیں ہے، ہوا یہ کہ ایک مجمع میں سے چند ایک علماء نے کہا کہ ہم اس مسئلے پر اجماع کرتے ہیں، لیکن جو باقی تھے وہ خاموش رہے، وہ انہوں نے رد نہیں کیا، انہوں نے رد نہیں کیا۔ اب یہ بھی کہتے ہیں ان باقیوں کا خاموش رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی انہی کے ساتھ شریک ہے، وہ بھی انہی کے ساتھ شریک ہے۔ تو فرماتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ اجماع منعقد ہو جاتا ہے بعض کے نص کے ساتھ، یعنی بعض نے وضاحت کر دی، بعض بول پڑے، وسکوت الباقین، اور باقیوں کے سکوت کے ساتھ، باقی خاموش رہے، باقی نہیں بولے کہ ہم نے اس کا رد کیا یا ہم اجماع کرتے ہیں، بولے نہیں ہے، تو ان کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہو گیا کہ یہ بھی انہی کے ساتھ شریک ہے، تو اس اعتبار سے اجماع منعقد ہو جائے گا۔ یہ ہمارا سبق ہوا، یہ فصل ہماری مکمل ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔